مولا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. معزز حجاج کرام اور معتمرین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور کروڑوں درود و سلام ہوں حسنین کریمین کے نانا ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی کروڑوں اربوں رحمتیں ہوں شہداء کربلا پر. حضرات محترم، ہم اپنے حج کے تیسرے سبق میں داخل ہو رہے ہیں. ہمارا آج کا سبق بھی بہت اہم ہے. آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں، حج کتنی طرح کا ہے. حج صاحبان، یہ بات آپ یاد رکھ لیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا، یہ اس کی کرم نوازی تھی. اس نے اپنے گھر کے ارد گرد طواف کروائے، یہ اس کی رحمت تھی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کروائی، یہ اس کا فضل تھا. اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں، کوئی قابلیت کوئی نہیں، یہ محض میرے اللہ کی رحمت اور فضل اور کرم تھا. اور جیسا کہ ہم وہاں پہ مکہ مکرمہ میں بھی آپ کے سامنے یہ بات بار بار عرض کرتے رہے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں کہ وہاں جایا نہیں جاتا، وہاں بلایا جاتا ہے. وہاں کوئی اپنی حیثیت سے پہنچتا نہیں ہے، وہاں پہنچایا جاتا ہے. ہم وہاں پہنچے نہیں تھے، ہمیں پہنچایا گیا تھا. ہم وہاں گئے نہیں تھے، ہمیں بلایا گیا تھا. حضرات محترم، اللہ نے یہ اللہ کی محبتوں کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا، اپنے گھر کا دیدار کروایا. ان آنکھوں سے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا غیر دیکھا، اللہ نے بیت اللہ دکھوا دیا، گنبد خضرا دکھوایا. وہ ہاتھ جو ساری زندگی اللہ کا غیر لکھنے میں اور اللہ کے غیر کی طرف چلتے رہے، وہ پاؤں جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلتے رہے، ان پاؤں سے اللہ نے طواف کروایا. یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے. حضرات محترم، جب تک ہم اس سفر میں تھے، ہمارا حج ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ہم حرم شریف میں تھے، ہم حج کے بعد حرم شریف کے طواف کر رہے تھے، ہم حج کے بعد مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں تھے. اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے. اصل امتحان تو تب شروع ہے جب ہم پاکستان آئے. اب کوئی شالمی میں بیٹھا ہے، کوئی چھرے میں بیٹھا ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی آفس میں ہے. کیا ہمارا آفس، ہماری دکان ہمارے حج کو ساتھ لے کے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ یہ سوال ہے جس کو ہم نے کھوجنا ہے. حضرات محترم، یاد رکھ لیں، حج کی ویسے تو 3 ٹائپس احرام کے حوالے سے ہیں جو کہ بار بار سکھائی گئی تھی. حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے. مگر حج کر لینے کے بعد 2 طریقے کا حج سامنے آئے گا. ہم حج افراد، قران اور تمتع کو انشاءاللہ پھر اگلے اسباق میں ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج کا ہمارا سبق کچھ اور ہے. آج ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو عمرہ کر کے واپس آتے ہیں یا جو حج کر کے واپس آئے. تو حضرات محترم، یاد رکھ لیں، یہ سفر 2 میں سے کسی ایک طریقے کا سفر ہوتا ہے. یا تو یہ سفر متقین والا حج اور عمرہ ہے، یا پھر یہ مفسدین والا حج اور عمرہ ہے. یاد رکھ لیں، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کرنا ہے، نہ کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ آپ کے دلوں میں ڈالنا ہے. حضرات محترم، پہلا جو حج ہے یا عمرہ ہے جس کو متقین کا حج اور عمرہ کہا گیا کتابوں کے اندر، وہ کون سا ہے جو پہلی صدی کے حج اور عمرے کی یاد دلواتا ہے؟ حاجی اللہ کے گھر کا طواف کر کے آتا ہے تو ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے. وہ کہتا ہے جن آنکھوں سے ساری زندگی اللہ کا غیر دیکھا، اب بیت اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں، اب ان آنکھوں سے اللہ کا غیر نہیں دیکھوں گا. جن پاؤں سے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے لیے یہ قدم اٹھتے رہے ہیں، اب یہ قدم اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف کر کے آئے ہیں، اب یہ اللہ کی نافرمانیوں پر نہیں اٹھیں گے. ایسا حج متقین کا حج ہے. یہ وہ حج ہے جو زندگی کو بدل دیتا ہے. پہلے حاجی نماز میں سستی کرتا تھا، اب حج نے اس کی نماز کو پابند کر دیا، اس کو نماز کا پابند کر دیا. پہلے حاجی سودی معاملات میں تھا، اب اس کے حج نے اس کو سودی معاملات سے نکال دیا.
پہلے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، اب اس کا حج اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے. وہ کسی لمحے اس بات سے غافل نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے گھر کا حج کر چکا ہوں. حضرات محترم، یہ وہ حاجی ہیں جو حاجی جب اپنے علاقوں میں واپس پہنچتے ہیں تو ان کے حج کی وجہ سے ان کے علاقوں میں یاد رکھنے خیر پھیل جاتا ہے، نیکیاں پھیل جاتی ہیں. لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ہوتا ہے حج. لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی ایسا حج نصیب فرما. ایسا حجی دنیا کے معاملات میں اگر کہیں کمی رہ گئی ہو، حج کر کے واپس آتا ہے، سب سے پہلے حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے احرام باندھا تھا، احرام کیفیات کے ساتھ باندھا تھا جو ہم وہاں پہ حج میں بار بار سیکھتے رہے. اس نے احرام باندھتے وقت اپنی اس کیفیت کو جانچا اور سمجھا کہ یہ آج میں 2 چادریں خود سے باندھ رہا ہوں اور کھڑے ہو کے باندھ رہا ہوں. بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب میں لیٹا ہوا ہوں گا اور میرے اندر اتنی سخت نہیں ہوگی کہ میں اپنا بازو بھی ہلا سکوں، تب ایسی 2 چادریں مجھے پہنائی جائیں گی. آج یہ حاجی حج پہ جا رہا تھا، لوگ اس کو دعاؤں کا کہہ رہے تھے، اور بہت جلد وہ وقت اس حاجی پر آنے والا ہے، اس عمرہ کرنے والے پر آنے والا ہے کہ یہ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوگا. آج اس کے پاس وقت ہے کہ جس کا حق مارا وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، اور متقین والا حج کر کے جو حاجی واپس آئے گا یقیناً واپس آنے کے بعد اپنے سارے ذمے حقوق ادا کرے گا. اگر باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا، بھائیوں کو بٹھائے گا اور ان کو بٹھا کے سمجھائے گا کہ دیکھو میں اللہ کے گھر کا طواف کر کے آ چکا ہوں، بیت اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے آیا ہوں. اب میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا، بہنوں کا حق بہنوں کی دہلیزوں تک پہنچاؤں گا. یہ وہ حاجی ہوتے ہیں جن کو حاجی کہلوانے کا شوق نہیں ہوتا، جو گھر آتے ساتھ ہی اپنی نیم پلیٹ کو اتار کر اس کے ساتھ حاجی شفیق نہیں لکھتے یا اپنا کوئی بھی نام. ایسے حاجی جب اپنے علاقوں میں واپس لوٹتے ہیں ان کی وجہ سے خیریں پھیل جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے گھر کی عزت، عظمت، حرمت بڑھ جاتی ہے. وہ دعا جو ہم مسجد الحرام کو دیکھتے ساتھ ہی کیا کرتے تھے، اے اللہ اس گھر کی عزت میں، شرافت میں اور بزرگی میں اضافہ فرما. یہ حاجی اللہ کے گھر کی شرافت، حرمت اور بزرگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے. یہ وہ حاجی ہے جس کا حج اس کے لیے جنت کی راہداریاں بنے گا. اور حضرات محترم، پہلی ہجری کے حاجی ایسے ہی ہوا کرتے تھے. وہ گڑ گڑانے والے حاجی تھے، وہ روتے تھے، وہ واپس اپنے اپنے گھروں کو جا کے بھی روتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں اتنا بڑا سفر کرنے کے باوجود بھی ہم محروم نہ رہ جائیں. اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا، جس کو یہ غم لگ گیا یقین کریں یہ قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور حضرات محترم یاد رکھ لیں، جو حاجی ایسا حج کر کے آیا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے، ایسا عمرہ کرنے والا جو عمرے کا سفر کر کے آیا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کی 3 نشانیاں یاد رکھ لیں. نمبر 1، زندگی بدل گئی. پہلے جن نیکیوں کے کاموں میں سستی کرتا تھا اب ان نیکیوں کو کاموں کو جذبے کے ساتھ کرے گا. دوسری بات، گناہوں سے نفرت ہو جانا. پہلے میوزک سنتا تھا، موسیقی سنتا تھا، کبھی کبھی شوق کے لیے بیٹھا تو کوئی فلم بھی دیکھ لیتا تھا، مگر اب نہیں. اب اللہ کا گھر ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے اللہ کے غیر کو نہیں دیکھوں گا. تو نیکی کا شوق پیدا ہو جانا، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، مزید آگے بڑھنا، جو نیکیاں پہلے کر رہا تھا اب اس سے بھی زیادہ کرنا، اور گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جانا. اور تیسری بات، حج صاحبان، دنیا سے بے رغبتی کا حصول ہو جانا. بس دنیا کو صرف مسافر خانہ سمجھنا اور اس بات کی آس امید لگا کے رکھنا میرا اصل گھر تو میرے اللہ کے ہاں، میری جنت اللہ کے ہاں جنت میں ہے. یہ حاجی ہے جس کے بارے میں قرآن بشارتیں دے رہا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور دوسرا حاجی خدا نخواستہ اللہ کے گھر کو پکنک کی جگہ بنا لیا، اللہ کے گھر کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، اکرام نہیں کیا، لڑائی جھگڑا کیا. کبھی کھانے کی وجہ سے جھگڑا، کبھی پانی کی وجہ سے جھگڑا، کبھی بستر کی وجہ سے جھگڑا، کبھی بس کی سیٹ کے لیے جھگڑا.
کبھی کسی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے جھگڑا، کبھی کسی وجہ سے جھگڑا، کبھی سامان کی پیکنگ کا جھگڑا. ایسا حجی جب اپنے وطن میں واپس آئے گا تو آپ یقین کریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میں پھر کہتا ہوں ہم اللہ کی رحمت سے آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے. یہ اس کا کرم تھا، فضل تھا کہ اس نے یہ سفر کروایا. مگر ایسا حاجی جب اپنے وطن واپس آئے گا تو یقین کر لیں یہ مفسدین والا حج لے کے جو واپس آئے گا اس کی وجہ سے اس کے علاقے میں شر پھیل جائے گا، گناہ پھیل جائیں گے. ایسے حاجی کو دیکھ کر لوگ کہیں گے اس کو حج کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے حج. اگر یہ حج ہے تو پھر ہم بغیر حج کے ہی اچھے ہیں. حضرات محترم، ایسا حاجی جب حج کر کے واپس لوٹے گا تو یقین کریں دنیا کی محبت کا شکار ہو چکا ہوگا. دنیا کی محبت اس کے دل میں اور بڑھ جائے گی، دل کی سختی اور بڑھ جائے گی، نفرتیں، عداوتیں، قدورتیں بڑھ جائیں گی. وہ یہاں واپس آئے گا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش واپس آئے گا، لیکن اللہ کے گھر کی شکایتیں کرے گا اور کہے گا وہاں کا تو انتظام ہی اچھا نہیں تھا، وہاں کے تو کچھ معاملات ہی اچھے نہیں تھے. آئمہ حرمین شریفین پر اعتراض کرے گا. تو حضرات محترم اپنے ایسے حج کو ہونے سے بچانا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگتے رہنا ہے کہ اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لے. حضرات محترم بادشاہ ذات ہے. قرآن کی ایک آیت کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بلم بن عورہ کے بارے میں یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. بنی اسرائیل کا شخص تھا، اتنا عبادت گزار، عابد، متقی، صالح، پرہیزگار کہ مستجاب الدعوات بن چکا تھا. کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا تھا جس کی وجہ سے دعا مانگتا ہاتھ منہ پہ پھیرنے سے پہلے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی. مگر اللہ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ ہے، اللہ جس کو جب چاہے محروم کر دے. لیکن یہ محروم یاد رکھ لیں تم اپنے رب کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤں گے. محروم اسے کیا جاتا ہے جو خود محروم ہونا چاہتا ہو. تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد جب مقام ریحا پہ پہنچے تو جبارین کی قوم اس علاقے پر قابض تھی. تو ان کا جو بادشاہ تھا صفورہ آیا اس کے پاس، بلم بن عورہ کے پاس، اور آ کے کہا کہ موسیٰ کے لیے اور موسیٰ کی قوم کے لیے دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر قابض ہو جائے. یہ پہلے تو نہیں مانا کہ میں اللہ کے نبی کے لیے دعا نہیں کروں گا، مگر جب اس نے لالچ دی، دنیا کی لالچ میں آ کر، قرآن اس کے لیے حوالہ دے رہا ہے، دنیا کی لالچ میں آ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بلم بن عورہ کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جو بنی اسرائیل کا رہنے والا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امیہ بن ابی سلط کے بارے میں یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو مجھے اتنا وقت نہ دے، میں اگلی ویڈیو میں اس واقعے کو مزید ایڈ کر لوں گا انشاءاللہ. تو بلم بن عورہ ایک پہاڑ پر کھڑا ہوا اور پہاڑ پر کھڑا ہو کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دیکھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو آیتوں سے نوازا تھا، ہم تو اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، مگر وہ زمین ہی کی طرف، پستی ہی کی طرف اس نے جانا پسند کیا. اور پھر تم نے اس کو دیکھا نہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح اس کی زبان ہانک رہی تھی. اس نے کیا کیا؟ وہ آیا پہاڑ پر اور پہاڑ پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا چاہتا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بد دعا مانگنا چاہتا تھا، لیکن بد دعا اس کے قوم سے، جبارین کے لیے نکلی، اس کی زبان سے. تو جبارین قوم نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میری زبان پر کوئی قابو نہیں ہے. تو اس نے دعا مانگی، یعنی بد دعا مانگی اپنے دل سے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا مانگی تھی، صرف دنیا کی خواہش اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے. ساری زندگی کی عبادت پر میرے اللہ نے کانٹا پھیر دیا. اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ایسا کتا جس کے پیچھے تم بھاگو، ہانکو یا مت ہانکو، اس کی زبان لٹکی رہتی ہے. حضرات محترم ہم اتنی بڑی عبادت کو بچا کے چلیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت امیہ بن ابی سلط کے بارے میں نازل ہوئی. امیہ بن ابی سلط کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب کا زمانہ پایا. بعض روایات کے مطابق 2 ہجری میں اور بعد کے مطابق 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. شاعری کیا کرتا تھا، ایسی خوبصورت شاعری کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اس کے اشعار سننے شروع کیے. وہ ایک شعر ختم کرتے حضور فرماتے ہیں اگلا شعر سناؤ, اگلا اس کا شعر سناؤ, اگلا شعر سناؤ. اللہ کے نبی نے اس کے 100 اشعار سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قادہ امیۃ بن ابی صلت ان یسلم. اس کی شاعری دیکھ کے تو لگتا ہے ان یسلم کہ یہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جاتا, مگر اللہ نے اس کے مقدر میں ایمان نہیں رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اس کی زبان مسلمان ہے مگر اس کا دل کافر ہے. حضرات محترم, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, میں انشاءاللہ امیہ بن ابی صلت کی کچھ اشعار اور کچھ اس کی باتیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کروں گا. اللہ کریم ہمیں متقین والا حج نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے مولا میرے